وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور دنیا 786 یوٹیوب چینل پر آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دو سوال اور اس کا جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ ہم کیسے ادا کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز عید الاضحیٰ بجماعت نہیں پڑھی تو پھر ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور بہت بری حالت ہے ہمارے ملک میں کرونا وائرس کو لے کر کے 15 لاکھ کے قریباً مریضوں کی تعداد پہنچ گئی ہے۔ ہم سب لوگوں کو خاص اپنی صحت کا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا، ماسک لگانا ہوگا، اور جو دیگر چیزیں سرکار کی جانب سے ہم لوگوں کو آدیش دی گئی ہیں اس کا پالن کرنا ہوگا۔ نماز عید الاضحیٰ کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک پچھلی کلپ جو میں نے عید الفطر کے موقع سے بنائی تھی، بہت کلیئر کر دیا تھا میں نے کہ جو لوگ عیدین کی نماز ادا نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے۔ پھر بھی میں اس کو بڑے شوق میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو حکم جمعہ کا ہے وہی حکم عیدین کی نماز کا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عذر کے تحت، مجبوری کے تحت عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد تک نہیں جا سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جب مسجدوں میں عیدین کی نماز ہو جائے تو وہ اپنے گھر میں نماز چاشت ادا کر لے۔ اگر وہ نماز چاشت ادا کر لیتا ہے تو اسے ثواب عیدین کی نماز کے ادا کرنے کا دیا جائے گا۔ ایک صاحب نے اس پر مجھ سے سوال کر لیا تھا کہ صاحب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے نہیں پڑھیں اور گھر پر چاشت پڑھ لیں تو اس کے برابر ثواب مل سکتا ہے؟ تو میں موٹے موٹے جملے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ جس طریقے سے جمعہ کے دن ہم مسجد نہ جا سکے اور ہم نے گھر میں اگر ظہر کی نماز ادا کر لی ہے تو ہمیں ثواب جمعہ کا ملتا ہے، تو جو اللہ ظہر پڑھنے پر جمعہ کا ثواب دے سکتا ہے وہی اللہ نماز چاشت ادا کرنے پر حالت عذر میں، ایسی سچویشن میں ہمیں عیدین کی نماز ادا کرنے کا بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نماز چاشت اپنے گھروں میں ادا کریں۔ مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ 4-5 لوگوں کے ساتھ اجازت ہے کہ باجماعت وہ نماز جمعہ ادا کریں۔ عید الفطر بھی ہم نے ویسے ہی ادا کری تھی، اس بار بھی اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی، اور جو لوگ نہیں جا سکیں گے عیدگاہ یا مسجد انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں نماز چاشت ادا کر لیں۔ 4 رکعت آپ کو نماز چاشت نفل کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو 3 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 3 بار پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد 34 مرتبہ آپ صرف اللہ اکبر ضرور پڑھ لیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر پر نماز پڑھنے کے عوض میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا ثواب دے گا۔ اس نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو وہ ملے گا۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب آپ نماز چاشت ادا کر لیں تو پھر آپ اپنے گھر میں قربانی کریں، وہ الگ چیز ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں بات نہیں آئے کہ ہم اگر عیدین کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم عیدگاہ نہیں گئے، مسجد نہیں گئے تو ہم قربانی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کے عوض میں نماز چاشت اپنے گھر میں پڑھ لی ہے تو اب آپ قربانی میں مصروف ہو جائیے، آپ قربانی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے ادا کرنے کا بھی ثواب دے گا اور قربانی کرنے کا بھی ثواب دے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں کلیئرفائی کر دوں کہ کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی کے پاس آج کے وقت میں اس کو کلیئر کر دوں، جس آدمی کے پاس آج کے وقت میں اپروکس 43,000 روپے، اپروکس میں 43,000 کی بات کر رہا ہوں، اپروکس 43,000 روپے اگر ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے پاس بیلنس ہے، تو وہ آدمی قربانی کرے، اس پر قربانی واجب ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اب ایک گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 کے پاس 50,000 روپے ہیں تو سب پر واجب ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد ہوگا، تو اسے چاہیے کہ قرض حسن، کسی سے قرض لے کر کے بھی وہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے مسئلے کو بھی سمجھ لیا ہوگا نماز کے تعلق سے، اور قربانی کے معاملے کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔